باخبر نیوز کے دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ناظرین 23 مارچ 1940 کو ایسا کیا ہوا تھا کہ بحیثیت قوم ہم تمام پاکستانی اس دن کو مناتے ہیں۔ ناظرین یہ جاننے سے پہلے میں گزارش کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل پر کلک کریں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھ سکیں۔ ناظرین برصغیر دو قوموں ہندو اور مسلمانوں پر مشتمل تھا اور یہ دونوں قومیں ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن یہ دونوں قومیں اپنے مذہب کے اعتبار سے الگ الگ قومیں تھیں۔ ناظرین ہندو انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو طرح طرح کا نقصان پہنچاتے تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر مسلمانوں نے اپنی علیحدہ جماعت بنائی جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ تھا، جس کے سربراہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ ناظرین اس جماعت کو بنانے کا مقصد مسلمانوں کو ان کے حقوق دلانا تھا۔ اس وقت حالات اتنے بگڑے تھے کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنانا بہت ضروری ہو گیا تھا، اور پھر پہلی بار قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں 23 مارچ 1940 کو لاہور میں یہ قرارداد پیش کی گئی کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک قائم کیا جائے تاکہ مسلمان اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ ناظرین اقوام عالم کا جائزہ لیا جائے تو کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں مارچ کا مہینہ اسی طرح نہایتی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی مہینے میں 23 مارچ کو وہ عظیم دن ہے جب انگریز کی غلامی سے نجات کے لیے قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ 23 مارچ کا دن پاکستان اور اس کے باسیوں کے لیے باعث فخر ہے کیونکہ اسی دن 1940 عیسوی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی غیر معمولی قابلیت، محنت، فہم و فراست، جرأت اور انتھک کوشش سے دنیا کے نقشے پر ایک نئی مملکت کا اضافہ کیا جو برصغیر کے مسلمانوں کی ایک اہم اور اشد ضرورت ہے۔ ناظرین قومی زندگی کے بعض لمحات بہت فیصلہ کن ہوتے ہیں، اور ایسا ہی لمحہ مسلمانان برصغیر کی زندگی میں 23 مارچ 1940 کو آیا جب لاہور میں بادشاہی مسجد کے قریب ایک وسیع و عریض میدان میں لاکھوں مسلمان اکٹھے ہوئے اور بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل الحق نے ایک قرارداد پیش کی جس کی تائید مسلمانوں نے دل و جان سے کی، اور اس قرارداد سے مسلمانوں کی زندگی کا پالا پلٹ گیا۔ 23 مارچ کی اس قرارداد کی منظوری کے بعد پاکستان کی جدوجہد فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ قوم کو ایک واضح نصب العین مل چکا تھا۔ ناظرین 23 مارچ 1940 عیسوی میں مسلمانان ہند نے شہر لاہور میں اپنی منزل کا اعلان کیا اور دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہم ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے نئی آزاد خطوں کی جدوجہد کا اعلان کرتے ہیں۔ خوش قسمتی سے محمد علی جناح جیسے قائد میسر تھے جن کی قیادت سحر انگیز اور ولولہ انگیز ہونے کے علاوہ سیاست اور صداقت اور دیانتداری کے عالم بردار بھی تھی۔ ناظرین دوسری جنگ عظیم کے خاتمے تک مسلمانان ہند مسلم لیگ کے پرچم تلے متحد ہو چکے تھے۔ ناظرین 1945 عیسوی میں وائسرائے ہند لارڈ ویول نے مسلم لیگ اور اس کے مطالبات کو دیکھتے ہوئے دوسری جماعتوں کی طاقت کا اندازہ کروانے کے لیے انتخابات کروائے۔ کانگریس کے خلاف مسلم لیگ کو تاریخی فتح ہوئی اور مسلم لیگ مسلمانان ہند کی نمایاں جماعت بن کر سامنے آئی، اور اس طرح حکومت پاکستان کی منزل قریب سے قریب تر ہوتی گئی۔ اکتوبر 1946 عیسوی میں ایک عبوری حکومت قائم کی گئی جس میں مسلم نمائندگان کی قیادت لیاقت علی خان کر رہے تھے۔ 3 جون کو تقسیم ہند کی منظوری کا اعلان کیا گیا۔ اس طرح 14 اگست 1947 کو وہ مملکت دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی جو مسلمانوں کے دلوں کی آواز تھی۔ 23 مارچ 1940 کا وہ دن ہر سال اہل پاکستان کو اس جذبے کی یاد دلاتا ہے جو قیام پاکستان کا باعث بنی۔ ناظرین آئے ہم مل کر عہد کرتے ہیں کہ یہ مملکت خودداد پاکستان اور پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر اپنی خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ ناظرین اس طرح کی مزید ڈاکومنٹریز اور نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔